الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وہ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کے، وہ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں جو جینے کی بات کرتے ہیں. میرے واجب الاحترام قابل قدر اساتذہ کرام اور منصفین نظام اور جامعہ عثمانیہ کے چہکتے مہکتے بلبلوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس تقریری مقابلہ میں بندہ جس موضوع کو تخیلات کی وادیوں سے نکال کر لفظوں کا جامع پہنا کر آپ کے ذہنوں میں اتار کر دل کی بنجر زمین کو سیراب کرنا چاہتا ہے، وہ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عنوان سے معنی ہے. عزیزان من، اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے متفق عقیدہ ہے کہ خاتم الانبیاء، سرور کائنات، سید الاولین والآخرین، سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات اپنی اپنی قبور میں اسی جذب انصری کے ساتھ حیات ہے اور روح کا تو جسم کے ساتھ ایک مضبوط تعلق حاصل ہے جو شہداء صدیقین، صالحین اور اولیاء اللہ کے روحوں کے تعلق سے کئی گنا زیادہ مضبوط اور قوی ہے. روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے جانے والے درود و سلام کو آقا میں بنفس نفیس سنتے ہیں اور صرف سنتے نہیں بلکہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اور دور سے پڑھے جانے والے درود و سلام کو اگرچہ جامعہ عثمانیہ تجوید القرآن ہتیجی یا دنیا کے کسی اور کونے میں بیٹھنے والا شخص پڑھتا ہے تو میرے آقا کے خدام فرشتے نام لے کر گنبد خضرا پر نہایت ادب سے پیش کرتے ہیں. میں نے یہ عقیدہ کسی تزلزل اور تذبذب کے ساتھ نہیں بلکہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیان کیا ہے، کیونکہ مجھے بڑے بڑے جبار علم، تحقیق و تدقیق کے کوہ گرا علم و عرفا کے مہتابوں سے عقیدہ ملا ہے. مجھے یہ عقیدہ اجماع امت اور قیاس سے بھی ملا ہے، اور میں اس نسبت کی لاج رکھنے والا ایک ادنا سا طالب علم بڑے شرح صدر کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں آپ حضرات کے سامنے چند ایک دلائل پیش کرتا ہوں. میرے دوستو، قرآن کریم میں مختلف مقامات پر عقیدہ حیات النبی کا ثبوت دلالت النص، اشارت النص اور اقتضاء النص سے ثابت ہے. میں آپ حضرات کے سامنے چند ایک دلائل پیش کرتا ہوں. رب تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے تم انہیں مردہ گمان مت کرو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اسے محسوس نہیں کر سکتے. اس کی تفسیر میں ادھر ادھر جائے بغیر محدث کبیر علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی کا قول آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. وہ اپنی کتاب فتح الباری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 488 پر اس آیت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ الْأَحْيَاءُ مِنْ حَيْثُ النَّقْلِ فَإِنَّهُ يُكَفِّيهِ مِنْ حَيْثُ النَّظْرِ كَوْنَ الشُّهَدَاءِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالْأَنْبِيَاءِ أَفْضَلُ مِنَ الشُّهَدَاءِ. یعنی جب شہداء کی حیات نص اور نقل کے اعتبار سے ثابت ہے، انبیاء تو شہداء سے افضل ہے، ان کی حیات دلالت النص اور اقتضاء النص سے ثابت ہے. دوسری جگہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53 میں اللہ پاک کا ارشاد مبارک ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. فرمایا تمہارے لیے جائز نہیں تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ اور نہ تم ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کرو. ہمیشہ مفسر قرآن قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی مایا ناز تفسیر مظہری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 313 میں لکھتے ہیں وَجَازَ أَن يَكُونَ
ذلك لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في قبره وذلك لم يورث. حضرت واضح انداز میں فرما رہے ہیں ازواج مطہرات سے نکاح نہ کرنا اور آپ کی وراثت کا تقسیم نہ ہونا اس وجہ سے ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حج فی قبرہ کہ بے شک رسالت مآب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر میں زندہ ہے. اب تیسری دلیل قرآن مجید کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کتاب المواہب اللدنیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 593 پر اس آیت کے تحت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت منقول ہے انہا کانت تسمع صوت الوقت. جب مسجد نبوی کے ارد گرد کسی گھر سے کیل یا میز لگانے کی آواز سنتی تو ان کی طرف پیغام بھیجتی لا تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسالت مآب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اور علماء سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنے گھر کا دروازہ مرمت کرانا تھا تو ازاء رسالت مآب سے بچانے کے لیے کاریگر کی دکان پر بھیج دیا. جب حیات نہیں تو پھر ازاء کیسی؟ ازاء مقوم ہے حیات پر. میرے دوستو اب چوتھی آیات وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے اور آپ ان میں موجود ہو. مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ علیہ تفسیر معارف القرآن جلد نمبر 4 میں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے روز اطہر میں زندہ رہنا اس بات کی دلیل ہے امت قیامت کے دن تک عذاب قبر سے بچ رہے گی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روز اطہر میں زندہ ہے. اسی طرح سینکڑوں احادیث میں حیات الانبیاء کی تصریح موجود ہے. مسند ابی یعلا سنن ابن ماجہ اور کئی دیگر کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے ان انس ابن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. بس آخر میں اتنا کہوں گا حیات النبی میرے مندہ اجالا بنا اس نے چہرہ جلالی نہ ہو سی سید شب جیڑا حیاتی نہ منسی او بھونر کا بچہ حلالی نہ ہو سی.